بولو یار میں کلمے سے قرآن پہ پوچھنا چاہتا ہوں کس کے پاس ہے؟ تیرے گھر میں میرے گھر میں، تیرے مکتب میں میرے مکتب میں، تیرے سینے میں میرے سینے میں، تیرے بزرگ کے پاس ہے میرے بزرگ کے پاس ہے، یہ کس کے پاس ہے؟ کلمہ سنی کے پاس قرآن سنی کے پاس یا کسی اور کے پاس ہے؟ ایک شخص نے کہا ہم نے اوریجنل ڈھونڈ لیا۔ ابھی کچھ دن پہلے کی بات علماء کرام، اس نے کہا کہ اوریجنل قرآن ہمیں مل گیا، زہرا اکیڈمی کا بڑا کارنامہ ہے۔ کون سا؟ ہم نے اصل قرآن اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا۔ اچھا اب کہاں ہے؟ کہتے برٹش کے ہوئے، تحقیق کے لیے وہی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا تجھے آج اصل ملا ہے، ہمیں پہلے دن سے اصل ملا ہوا۔ پہلے دن کا اصل قرآن کس کے پاس ہے؟ آگے چلیے، بیت اللہ، شام اللہ، حجر اسود، صفا مروا، مقام مرکز ہے، مقام وحی ہے، پوچھنا چاہتا ہوں کس کے پاس ہے؟ آج تک سنیوں کے علاوہ کسی اور کے پاس گئے؟ او مدینہ منورہ، مرکز رسول، مرکز رسول، روضہ رسول، شہر رسول، وطن رسول، جگہ رسول، بتاؤ اس وقت سے آج تک کس کے پاس ہے؟ پوچھی گھبراتے کیوں، ڈرتے کیوں، پریشان کیوں؟ ہے جو ہمارے پاس اس زمانے سے اگر آج تک واقعی امام کا نام سننی ہے کوئی اور نہیں ہے، آج تک انہی کے پاس یا کسی اور کے پاس نہیں، ان کے پاس ہے۔ مکہ ہمارے پاس، مدینہ ہمارے پاس، بیت اللہ ہمارے پاس، کلمہ ہمارے پاس، قرآن ہمارے پاس۔ پوچھتا ہوں تم سے بتاؤ خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل، خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ ابو بکر یہ کس لیے؟ خلیفہ دوم کون ہے؟ یہ کس لیے ہے؟ اور خلیفہ سوم کون ہے؟ عثمان غنی یہ کس لیے ہے؟ خلیفہ چاروں کون ہے؟ بابا یہ کس لیے ہے؟ حسن کس کے ہے؟ حسین کس کے ہے؟ فاطمہ کس کی ہے؟ رقیہ کس کی ہے؟ زینب کس کی ہے؟ ام کلثوم کس کی ہے؟ خدیجہ کس کی ہے؟ عائشہ کس کی ہے؟ حیرہ کس کی ہے؟ جویریہ کس کی ہے؟ ماریہ کس کی ہے؟ یہ کس کی ہے؟ میں اس سے کہتا ہوں تم کسی پر ہاتھ رکھو، تم کسی پر ہاتھ رکھو، یہ ہمارا ہے، ہم تمہیں بتاتے ہیں کیسے تمہارا ہے۔ جس پر ہاتھ رکھو گے وہ ہمارا ہے۔ کیا کہتے ہو یہ اور ہیں وہ اور ہیں، یہ کیا کہتے ہو یہ بھی ہیں وہ بھی ہیں؟ نہ یہی ہے، یہی ہے جن کے پاس کلمہ ہے۔ بتاؤ نمازیں 5 کس کے پاس ہیں؟ اذانیں کس کے پاس ہے؟ ہائے ہائے ہائے، کوئی ایک چیز بھی ان کے پاس نہیں، جتنی چیزیں نقل بنائی، اصل کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ جاؤ جا کر ان پاگلوں سے کہہ دو ظالموں اصل کبھی مٹی نہیں سکتی، نقل جتنی بھی بڑھ جائے پھر بھی نقل ہے۔ کہاں ہاتھ لگائیں گے؟ اماموں پر، وہ بھی ہمارے، بس ایک ان کا ہے، صرف ایک ان کا ہے جو ہے نہیں، جتنے ہیں وہ سب ہمارے۔ ان نے جس پر ہاتھ رکھا ہوا ہے اس زمانے سے آج تک نہیں ہے، قیامت تک آئے گا ہی نہیں۔ قیامت تک کہاں سے آئے گا؟ آئے گا وہی جو ہوگا۔ اس لیے سنی کانفرنس کی ضرورت پڑی کہ سنیوں جاگو، چیزیں ساری تمہارے پاس ہیں، عظمتیں ساری تمہارے پاس ہیں، صحیح لوگ سارے تمہارے پاس ہیں، عقیدہ تمہارے پاس ہے، محبت تمہارے پاس ہے، الفت تمہارے پاس ہے، داڑھی تمہارے پاس ہے، پگڑی تمہارے پاس ہے، سیرت تمہارے پاس ہے، صورت تمہارے پاس ہے، فضیلت تمہارے پاس ہے، خلافت تمہارے پاس ہے، عصمت تمہارے پاس ہے، قرآن تمہارے پاس ہے، حدیث تمہارے پاس ہے، شرع تمہارے پاس ہے، حقیقت تمہارے پاس ہے، عصمت تمہارے پاس ہے، بھلائی تمہارے پاس ہے۔ تم جو کدھر کو جاتے ہو رب نے
ساری چیزیں حضور کی تمہیں دیے بتا دیے. کسی نے سنت اور قرآن دین اور اسلام سمجھنے تو جاؤ امام ابو حنیفہ کے پاس. اس زمانے سے آج تک مسجدوں سے ہوتا منبروں محرابوں سے ہوتا الحمدللہ پہلے صحابہ کے پاس تھا اب صحابہ والوں کے پاس ہے. دنیا کی کیا چیز تلاش کرنا چاہتے ہو؟ میں نے کہا سب کچھ قرآن میں. میں نے دوسرا کہا سب کچھ قرآن کے پاس ہے. میں اگلی بات کہتا ہوں پوچھنے کے لیے لوگ تم سے کہیں گے سب کچھ قرآن میں ہے قرآن کس میں ہے تو دنیا کو بتا دو سب کچھ قرآن میں ہے تو قرآن صحابہ میں ہے. سب کچھ قرآن کے پاس ہے قرآن صحابہ کے پاس ہے. سب کچھ قرآن کے پاس ہے قرآن صحابہ کے پاس ہے. سب کچھ قرآن میں موجود ہے قرآن صحابہ میں موجود ہے. اور سمجھو ساری دنیا قرآن کے تذکرے کرتی ہے قرآن صحابہ کا تذکرہ کرتا ہے. سارے لوگ قرآن کے چرچے کرتے ہیں قرآن صحابہ کا چرچا کرتے ہیں. تم قرآن کا تعارف کرتے ہو قرآن صحابہ کا تعارف کرتے ہیں. میرے مدرسے اور تیرے مدرسے کا بچہ قرآن اپنے سینے میں رکھتا ہے اور قرآن اپنے سینے میں صحابہ کو رکھتا ہے. اب بھلا کوئی آدمی کہے جی میں قرآن مانتا ہوں مگر صحابہ نہیں مانتا. یہ ممکن ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ قرآن مانتا ہوں ایمان مانتا ہوں اسلام مانتا ہوں مگر صحابہ تو کیسے مانتا ہے؟ تو پہلے مومن کو نہیں مانتا پہلے متقی کو نہیں مانتا پہلے پرہیزگار کو نہیں مانتا پہلے آنے والے کو نہیں مانتا پہلے لینے والوں کو نہیں مانتا مثال کو نہیں مانتا معیار کو نہیں مانتا معمار کو نہیں مانتا آغاز کو نہیں مانتا بنیاد کو نہیں مانتا مثل کو نہیں مانتا وجود کو نہیں مانتا اس جسم کو نہیں مانتا جس نے نبی کے سامنے کلمہ پڑھا اسے نہیں مانتا جس نے ہاتھ نبی کے ہاتھ میں دیا اسے نہیں مانتا جو رسول کا مقرر ہے تو اسے نہیں مانتا جس نے گردوں کو اٹھایا اسے نہیں مانتا جو رات میں لے کر گیا اسے نہیں مانتا جس نے غار میں سلا دیا اسے نہیں مانتا جس نے بیٹی دی اسے نہیں مانتا جس کو بیٹی دی اسے نہیں مانتا جس نے قرآن لکھا اسے نہیں مانتا جو نبی کے ساتھ رہا اسے نہیں مانتا جو بدر میں ساتھ ہے جو عہد میں ساتھ ہے جو خیبر میں ساتھ ہے جو تبوک میں ساتھ ہے حنین میں ساتھ ہے غزوات میں ساتھ ہے سختی میں ساتھ ہے نرمی میں ساتھ ہے شدت میں ساتھ ہے پیار میں ساتھ ہے مکہ میں ساتھ ہے مدینہ میں ساتھ ہے سفر میں ساتھ ہے حضر میں ساتھ ہے یہاں بھی ساتھ ہے وہاں بھی ساتھ ہے کل بھی ساتھ ہے آج بھی ساتھ ہے کل بھی ساتھ ہوگا اسے نہیں مانتا اور کہتے میں مومن ہوں. تو کیسے مومن ہو سکتے مومن ہوگا ہی وہ جو پہلے انہیں مانے گا پھر اس کا ایمان مانا جائے گا. وہ بھائی جو پہلے انہیں نہ مانے وہ اگر ایمان ہے تو کون سا ایمان بتاتے؟ قرآن نے تو کہا فَإِنْ آمَنُوا سبحان اللہ بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. کون سا ایمان مانتے ہیں؟ معیار تو وہی کما آمن الناس. مثال تو وہ ہے مثال تو وہ ہے نمونہ تو وہ ہے وہ نہیں ہے تو تو کیسے؟ اس لیے سنی کانفرنس کی ضرورت پڑی تھا کہ بتایا جائے سب کچھ قرآن میں ہے قرآن صحابہ میں ہے. اور یہ اہل سنت کے پاس ہے. اس دفعہ وفاق المدارس کے تحت امتحان دے کر پاس ہونے والوں کی تعداد 80,000 سے زائد ہے. آپ سوچو اس کے علاوہ بہت ہیں. تم بھی ذرا بتاؤ نا تمہارے پاس کوئی ہے؟ ڈھونڈ کے پھر ایک لاتے ہیں کہتے ہیں یہ میں نے کہا تم ایک لاؤ گے یہی تمہارے جھوٹے ہونے کا سب سے بڑا ثبوت. ہم سے ایک مانگو ہم لاکھوں دیں گے جو ہاتھ سے یاد کرے کرے. کسی مدرسے میں نہیں بیٹھا میں کسی مدرسے میں نہیں بیٹھا اتحاد کے جلسے میں بیٹھا ہوں. آتے آتے میں دیکھ رہا تھا پتہ نہیں ہم جا کہاں رہے ہیں. آگے آگے قاری صاحب کی برکت جا رہی تھی پیچھے پیچھے ہم جا رہے.
میں نے کہا جہاں کہا رہے ہیں جنگل ہی جنگل ہے، جہاں کے دیکھا تو جنگل میں منگل ہے۔ سبحان اللہ۔ میں نے سوال کیا حافظہ تو کہو تو آدھے سے نمبر میں ہاتھ اٹھا دیا۔ میں چیلنج دیتا ہوں، کوئی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے نا، میں نے ایک دیہات میں آ کر ہاتھ اٹھوا دیے، تم پوری دنیا سے لوگ بلا کر ہاتھ اٹھوا دو۔ اللہ اکبر، شیر کی للکار ہے، شیر کی للکار ہے۔ او بھائی لڑائی اور جھگڑے کی بات نہیں ہے، دلائل کی بات ہے، دلائل کی۔ کیا کتاب دکھائیں گے، کیا حوالہ دکھائیں گے، کیا تصدیق دکھائیں گے؟ آؤ، میں نے مجمع بلا کر کہا ہے، تم ذاکروں کو بلا کر بتا۔ ہاتھ اٹھو، حافظ کتنے؟ حافظ کتنے؟ تمہارے سینے میں قرآن آ نہیں سکتا، یہ اس سینے میں آتا ہے جس سینے میں پہلے ابو بکر آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا شکر ہے وہ سینہ سنی کا ہے، سبحان اللہ۔ وہ سینہ سنی کا ہے، اس لیے کہ مدینہ بھی سنی کا ہے۔ یہ سینے بھی ہر کسی کو تھوڑی ملتے، یہ مدینے بھی ہر کسی کو نہیں ملتے۔ پیش کرو، جھگڑے ختم کرو، لاؤ مجمع بٹھاؤ، لوگ بلاؤ، اللہ میں وہاں میں سارے بلا لو۔ حضرات علماء کرام، میں نے تو اس سے بڑی عجیب بات کہی، میں نے کہا زبانی تم پڑھو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ جس آدمی نے یہ کہا نا میں نے اوریجنل قرآن ڈھونڈ لیا، میں نے اسے کہا میرے شہر کیا، میں نے اسے کہا آجا کیمرے کے سامنے بیٹھ جا، بند قرآن نہیں، قرآن کھول کے ایک سپارہ سنا دے۔ سعادت بزور بازو نیست، آپ کی زبان میں کہتے ہیں سعادت بزور باں نیست۔ یار کسی کو تھوڑا ہی ملتا ہے، یہ کلام ہوتا ہے، کلام ہوتا ہے، ادھر بیت اللہ ہے، دینے والا رسول اللہ ہے، پڑھنے والا حزب اللہ ہے۔ عجیب بات، اللہ نے قرآن لکھ کر نہیں دیا، جبرائیل لکھ کر نہیں لائے، حضور نے نہیں لکھا، لکھا کس نے؟ بھائی سمجھو، تورات لکھی، زبور لکھی، زبور لکھی ہوئی تھی، وہ آج نہیں ہے، آج قرآن لکھا ہوا نہیں دیا آج ہے یا نہیں ہے؟ تیرے گھر میں، میرے گھر میں، اور جہاں بھی یہ ایک جیسا ہے، مدینہ میں بھی وہی ترابی ہوگی، تلاگنگ میں بھی وہی ترابی ہوگی، مکہ میں بھی وہی پڑھا جائے گا، کراچی میں بھی وہی پڑھا جائے گا۔ جی ہاں، مدینہ طیبہ میں بھی وہی ہے، افغانستان کے پہاڑوں میں بھی وہی ہے، وہی ترابی، وہی انداز، وہی قرآن، وہی شروع، وہی اختتام، وہی اول، وہی آخر۔ تورات ایسے کیوں نہیں، زبور ایسے کیوں نہیں، انجیل ایسے کیوں نہیں، ہر جگہ میں بدلی ہوئی ہے، یہاں کیوں بدلی ہوئی ہے؟ اس کے لکھنے والے بڑے مضبوط ہیں۔ بے شک، بے شک، کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس کے لکھنے والے بڑے مضبوط ہیں، فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بأیدی سفرہ کرام بررہ، وہ اتنے مضبوط مقدس اعلیٰ عرفہ کامل اکمل ہے کہ جن کے گوگلیوں کے پوروں کا تذکرہ بھی قرآن نے کر دیا۔ اللہ نے خود نہیں لکھا، جبرائیل سے نہیں لکھوایا، حضور سے نہیں لکھوایا، ان سے لکھوا کر دنیا کو بتا دیا۔ قرآن مانو گے، ماننے والوں کو، لکھنے والوں کو ماننا پڑے گا۔ بے شک، بے شک، بے شک۔ قرآن ماننے کا دعویٰ کرو گے اور لکھنے والوں کو نہیں مانو گے تو قبول نہیں ہوگی۔ بے شک، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تم جیسے نبی آئے تو کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک وقت آ گیا، بیٹھے صحابہ کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ صحابہ کے ساتھ، صحابہ کس کے ساتھ؟ صحابہ کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے، ایک وقت آ گیا اور اس نے آ کر کہا ہم آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ جی ملیے، دروازے کھولے بند کر، کیا ایک شخص ہے، وہ کیا؟ انہیں اٹھاؤ، اللہ سبحان اللہ۔ انہیں اٹھاؤ۔ یہ کون ہے جنہیں اٹھاؤ؟ بولو یار، کون ہے؟ یہ کون ہے جو بیٹھے؟ کس کے پاس بیٹھے؟ کس کے پاس بیٹھے؟ حضور کے پاس بیٹھے، استاد کے پاس بیٹھے، مرشد کے پاس بیٹھے، قائد کے پاس بیٹھے، لیڈر کے پاس بیٹھے۔ کہا یہ اٹھنے کے لیے نہیں آئی، بیٹھنے کے لیے۔
اور اللہ نے مجھے چنا، میرے لیے صحابہ کو چنا. سبحان اللہ. یہ نہیں کہ صحابہ کو چنا، کہا میرے صحابہ کو چنا. یہ سنت ہے، بے شک سبحان اللہ. یہ سنی ہے، یہ اہل سنت ہے. یہی صحابہ ہے، بے شک سبحان اللہ. یہی صحابہ کی عزت ہے، یہی ان کی عظمت ہے. نہیں اٹھاتے، نہیں ملتے، انہیں اٹھاؤ. جبرائیل آئے، قرآن آیا وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُم بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. مطلب ہے کہ سردار آ رہے بڑے نہ آئے، وڈیرے آ رہے بڑے نہ آئے، نواب آ رہے بڑے نہ آئے، بڑے لوگ آ رہے بڑے نہ آئے. کوئی آتا ہے وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. چاہے مومن ہو چاہے کافر ہو، اللہ کو اس سے کوئی غرض یہ نہیں اٹھیں گے. یہ بڑے مقدس ہیں، یہ بڑی عظمت والے ہیں، یہ بڑی شان والے ہیں. یہ نہیں اٹھیں گے، یہ بیٹھیں گے، یہ بیٹھنے کے لیے آئے ہیں. بے شک فَتَقْرُدَهُمْ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. محبوب ایسا نہ کرنا، ترجمہ گھر میں جا کر تفسیر میں پڑھ لینا، میں نہیں کرتا. آگے چل کر فقل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. تو جو اس بے زباسے میں جو دل میں بات آ گئی نا، اللہ کو وہ بھی اچھی لگی. فقل پہ کہہ دیجئے سلام علیکم، سبحان اللہ. سبحان اللہ. سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ. تمہارے لیے خدا نے رحمت کو لکھ دیا ہے. پریشان نہ ہونا، کسی کے لیے کہاں لکھا، کسی کے لیے کہاں لکھا. خدا نے تمہاری عظمتوں میں قرآن لکھا. ارے تمہاری عظمتوں میں قرآن لکھا. ربا کیا لکھا؟ کہ مومنون لکھا، مفلحون لکھا، متقون لکھا، راشدون لکھا، فائزون لکھا، صادقون لکھا، صدیقون لکھا، رکبان لکھا، سجدان لکھا، عملون لکھا، عامل الصالحات کہا. ربا کیا لکھ دیا؟ کیا لکھ دیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. بے شک بے شک سبحان اللہ. گھومو پٹکو مارو پیٹو خون نکالو آگ پہ چلو انگاروں پہ چلو جو مرضی ہے کرو. یاد رکھو بات ہوئی ہے، ان سے رب راضی ہے، وہ رب سے راضی ہے. بے شک یہی سنیوں کے پاس ہے. بے شک قرآن، حدیث، سنت، سیرت، شریعت کس کے پاس ہے؟ سنیوں کے پاس. کوئی اگر کہتے کہ نہیں مولانا صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو، درمیانہ بھی آدمی کہے کہ مولانا صاحب آپ غلط کہہ رہے ہو، تو پھر میں کہتا ہوں لے آؤ. یہ درمیانہ بندہ لے آئے جو کہتے غلط کرتے ہو، وہ ذرا پیش کرے نا کہ کیا ہے وہاں، پھر اس کا ثبوت پیش کرے. حضرت علی نے کون سا کلمہ پڑھا، حضرت حسن نے کون سا کلمہ پڑھا، حضرت حسین نے کون سا کلمہ پڑھا. چلتے چلتے آخری بات کرتا ہوں. اہل سنت محبت والوں کو کہتے ہیں، بے شک پیار والوں کو کہتے ہیں، سب کے ماننے والوں کو کہتے ہیں. بے شک یہ نبیوں سب کو مانتے، رسولوں سب کو مانتے، صحابہ سب کو مانتے، اہل بیت سب کو مانتے، ولیوں سب کو مانتے. بے شک یہ انکار نہیں کرتے کسی کا، یہ انکار نہیں کرتے کسی کا، یہ نفرت نہیں کرتے کسی سے، یہ گالی نہیں دیتے کسی کو، یہ تبرہ نہیں کرتے کسی پر، یہ برا نہیں کہتے کسی کو، یہ کسی پر تنقید نہیں کرتے. یہ سب کو مانتے مگر شیطان کو نہیں مانتے. بے بے شک شک مرشد. بے شک بے سنیے شک تم سے پوچھ رہا ہوں، تمہارا اعزاز ہے، تم سب کو مانتے ہو مگر شیطان کو نہیں مانتے. اب کوئی ہم سے کہے شیطان کو نہیں مانو، بھائی ہم نہیں مانتے شیطان کو. نہیں مانتے. اور جب عمر نے کلمہ پڑھا تھا اور مکہ کے چوک میں آئے تھے اور اعلان کیا تھا، او مکہ کے کافروں، او مکہ کے کافروں. کل کو کہہ دے گا بڑی صاحب نے کافروں کا، میں تو مکہ کے کافروں کو کہا. نسلیں تو ان کی بھی چلی ہے، نسلیں تو ان کی بھی چلی ہے، ختم تو نہیں ہو گیا نا. میں تو مکہ کے کافروں کو کہا، ہو مکہ کے کافروں، عمر اسلام میں آئے، کوئی آتا ہے روکے. سناٹا چھا گیا. اس دن سب سے زیادہ تکلیف شیطان کو. بے بے شک شک بے شک بے شک سنیے اونچا، بے شک عمر والوں ذرا اونچا. بے شک. سب سے زیادہ تکلیف کس کو ہوئی؟ شیطان کو. اور مکہ کے چوک میں شیطان سینے پر ہاتھ مار کر بھاگ رہا تھا. پوچھنے والا پوچھ رہا تھا کہاں جاتے، جواب
صحیح رہا بے شک آج تک زلیل ہے۔ بے شک اور جب عمر کا نام آ جائے وہیں زلیل ہے۔ یہ عمر کس کے پاس ہے؟ سنیوں کے پاس عمر کس کے پاس ہے؟ عثمان کس کے پاس ہے؟ علی کس کے پاس ہے؟ مکہ مکرمہ، بیت اللہ، مسجد نبی، آؤ مسجد نبی سجی ہوئی ہے، مسجد نبی سجی ہوئی ہے، محفل لگی ہوئی ہے، وقت نماز ہوا، کمرے سے آواز آئی، حجرے سے آواز آئی، وہ بیمار ہے باہر نہیں آ سکتے، کرے کیا؟ وقت نماز ہو گیا، سبحان اللہ وقت نماز ہو گیا، مصلی پہ امام نہیں ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں جب امام نہ ہو تو نماز کون پڑھاتا ہے؟ نائب امام میں تم سے پوچھتا ہوں جب امام نہ ہو تو نماز کون پڑھاتا ہے؟ حضور نہیں ہے، حضور امام ہے، آج نہیں ہے، حجرے میں موجود ہے، نماز کون پڑھائے گا؟ نماز کون پڑھائے گا؟ آواز آئی مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ میری بات نہیں ہے، سنیوں کی بات نہیں ہے، کائنات کے امام کی بات ہے، مقتدیٰ کی نام بات ہے، کائنات کے پیشوا کی نام ہے۔ ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے، پوچھ لو ابو بکر نے پڑھائی یا نہیں پڑھائی؟ پڑھائی؟ نماز کیسی؟ اقامت کیسی تھی؟ اذان کون سی تھی؟ سب بنی ہوئی تھی، لوگ کھڑے ہوئے تھے، تکبیر ہوئی تھی، امام آگے گیا تھا، امام کون تھا؟ ابو بکر صدیق مقتدی کون تھے؟ صحابہ عمر ہے، عثمان ہے، علی ہے، حسن ہے، پیچھے ہے یا نہیں ہے؟ ایک آدمی کرنے کا بولا کعبہ پیچھے ہو تو نماز کیسے ہوتی ہے؟ کعبہ پیچھے ہو تو میں نے کہا آگے والے کی نہیں تو پیچھے والے کی کیسے ہوتی ہے؟ اچھا ایک بات بڑی عجیب، لوگ مشکلوں میں پڑ جاتے ہیں، کہتے ہیں مولانا صاحب دیکھیں نا سیدہ فاطمہ گئی تھی، حصہ نہیں دیا، کیا نہیں دیا؟ حصہ نہیں میں نے کہا سنو سیدہ گئی ہی نہیں تھی، بے شک بے شک بے شک بے شک گئی ہی نہیں تھی، وہ مسجدیں گئی تھی۔ میں نے پوچھا کہاں؟ کہتے ہیں دربار میں۔ میں نے کہا کس کے دربار میں؟ کہا ابو بکر کے دربار میں۔ میں نے کہا ابو بکر کون ہے؟ خلیفہ ابو بکر کون ہے؟ میں نے کہا تم تو مانتے نہیں، تم تو مانتے نہیں مانتے نہیں ہو، یہ تو سنی مانتے ہیں۔ بے شک بے شک اور سنی بے شک کانفرنس سنی ہے، تم سنی سب سننے کا سنی ہو کیا چیز سنی؟ بے شک بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ کہاں گئی تھی؟ دربار میں۔ دربار کس کا تھا؟ ابو بکر کا۔ ابو بکر کون تھے؟ کہتے ہیں خلیفہ۔ میں نے کہا اس سے پہلے میں کوئی ٹاکر نہیں، میں نے کہا اسی کو تو خلیفہ بلا فصل کہتے ہیں۔ بے شک اسی کو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں یہ نہیں تھے۔ میں نے کہا کون تھے؟ کہا حضرت علی۔ میں نے کہا یہ بات حضرت فاطمہ کو پتہ تھی کہ خلیفہ ابو بکر نہیں ہے، حضرت علی۔ اگر کہتے ہیں پتہ تھی تو پھر میرا سوال ہے جب خلیفہ یہ تھے بات نہیں تھی، اللہ بے شک کیا بات کسی اور نے ہے پھر سے کیا بات بات کرنا ہے کیا مزہ ہوتا، لیکن آپ سن نہیں ہوگی۔ پتہ تھا، کہتے پتہ تھا، تو پھر جب معلوم تھا کہ خلیفہ بلا فصل یہ تو وہاں کیوں نہیں؟ اگر کہتے ہیں پتہ نہیں تھا تو میں پوچھتا ہوں پھر تمہیں کس نے بتایا؟ سبحان اللہ سبحان اللہ تمہیں
آمین میں اگر پتا تھا تو کہیں کیوں تھی؟ پتا نہیں تھا تو تمہیں کس نے بتایا؟ دوسرا جواب، پتا نہیں تھا تو معصوم کیسی ہے؟ سبحان اللہ تمہاری نظر میں تو معصوم کو سب خبر ہے، پھر کیسے پتا نہیں تھا؟ پتا چلا سب پتا تھا۔ سبحان اللہ خلیفہ بلا فصل وہی تھا جس کے پاس سیدہ گئی تھی۔ تم کہتے ہو گئی تھی، میں تمہیں بتانے کے لیے کہتا ہوں گئی کیوں تھی؟ تمہیں یہ سمجھانے کے لیے کہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہی بے شک بے شک سبحان اللہ خلیفہ بلا فصل ابو بکر ہی ہے کیا اگر کوئی خلیفہ پر حق نہ ہو اس کے پاس جانا جائز نہیں؟ بے شک تو معصوم نے جا کر بتا دیا کہ خلیفہ یہی ہے۔ بے شک بے جب اس شک نے بتا دیا تم نہیں مانتے اس لیے کہ تمہارے پاس اچھی چیز کوئی ہے ہی نہیں۔ کس کے پاس ہے؟ سنیوں کے پاس، جی سنیوں کے پاس۔ سنیو، آخری بات کرتا ہوں، توجہ ہے جی اپنے عقیدے سیکھو، اپنے عقیدے سمجھو، علماء سے دستہ گزارش کرتا ہوں نئے ادب کے ساتھ، اپنے عقائد بتاؤ۔ جب اپنے عقائد مضبوط ہوں گے کسی کا عقیدہ اثر نہیں کرے گا۔ بے شک اپنے عقیدے کمزور ہوں گے لوگ تم سے ان کے سوال کریں گے۔ بے شک اس کی مثال ہے بوتل، منرل واٹر کی بوتل ہے، اوپر سے پھینک کے اسے پھینک دو، مٹی جائے گی اس میں؟ نہیں پانی جائے گا اس میں؟ خطرات جائیں گے اس میں؟ سارا دن مٹی میں پڑی رہے، نکالو گے صاف ہے، لیکن سوراخ ہوگا تو پانی خراب ہوگا۔ بے شک اپنے عقیدے مضبوط کرو، کسی کا عقیدہ اثر نہ کر سکے، سارا دن گھومتے رہو، دنیا جو مرضی یہ کہے آپ سنت اور اہل سنت ہی رہو۔ بے شک لوگ فتنے پھیلا رہے ہیں، ملک میں افراتفری پھیلا رہے ہیں، ہم نے اس ملک کو بچانا ہے، یہ ملک ہمارا ہے، بے شک یہ وطن ہمارا ہے، یہ شہر ہمارا ہے، یہ بستی ہماری ہے، اور آپ کے علاقے میں حضرت قاضی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے محنت اثر دکھا رہی ہے۔ بے شک جس گلی میں جس کونے میں جاؤ ہم 4 یار کے نعرے بتا رہے ہیں، یہاں کوئی یاروں کا یار تھا، بے شک بے شک یہاں کوئی یاروں کا بن جاؤ، یاروں کے یار بن جاؤ، گلی گلی پھیلو اپنا عقیدہ اور نعرہ لوگوں کو بتاؤ تاکہ تم نہ رہو، تمہارے جانے کے بعد تمہارا اثر باقی رہے، تمہاری حیثیت باقی رہے، تمہارے جانے کے بعد بھی باطل تمہارے نام سے لرزتا رہے۔ یہ محنت کرو گے نہیں کرو گے؟ کرو گے؟ مل کے کرو گے؟ ہمیں دین پورا ملا، ہمیں شریعت پوری ملی، ہمیں قرآن پورا ملا، ہمیں سنت پوری ملی، ہمیں نظام پورا ملا، ہمیں سیاست پوری ملی، ہمیں حکمت پوری ملی۔ پوچھنا چاہتا ہوں سیاست بتانے والے کون، عظمت بتانے والے کون، شرافت بتانے والے کون، ایمان بتانے والے کون، اسلام پہنچانے والے کون، قرآن لکھنے والے کون، قرآن میں چمکنے والے کون، قرآن کے آنے والے کون، قرآن کی آیاتیں کون، قرآن کی تفسیر کون، قرآن کی تشریح کون، حضور کی عظمت کے نشان کون، عظمت کا پیکر کون، تصویر کون، تصور کون، مجسم کون، علم کون، یقین کون، عقیدہ کون، نظریہ کون، سوچ کون، فکر کون، دین بتانے والے کون، جہاد کرنے والے کون، نماز بتانے والے کون، روزہ بتانے والے کون، حج بتانے والے کون، زکات دینے والے کون، خیرات دینے والے کون، بھلائی بتانے والے کون، مکہ سے آنے والے کون، مدینہ سے نکلنے والے کون، یثرب سے پہنچنے والے کون، قسطنطنیہ پہنچنے والے کون، روم فارس فتح کرنے والے کون، پہاڑوں پہ آنے والے کون، سمندروں میں جانے والے کون، دریاؤں میں جانے والے کون، پہاڑوں میں آنے والے کون، پہاڑوں پہ آنے والے کون، فضاؤں میں آنے والے کون، کنار پہنچنے والے کون، کابل پہنچنے والے کون، پشاور پہنچنے والے کون، سکر آنے والے کون، سکر آنے والے کون، پنیر آنے والے کون، دنیا کے کونے کونے تک دین پہنچانے والے کون ہے؟ جس سے بھی پوچھو ایک ہی جواب آئے گا، صحابہ 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 پوچھ کے ہاتھ اٹھا کے مکہ بنا کے کون 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 گلی پوچھو میں
بازار میں لکھ دو یہ بازار صحابہ کے غلاموں کا ہے، محلوں میں لکھ دو یہ محلوں صحابہ کے۔ لکھو گے؟ لڑو مت، جھگڑا مت کرو، پاکستان کے آئین اور قانون کے مطابق زندگی گزارو۔ گلی پہ لکھ دو یہ گلی کس کی ہے، بازار کس کے ہے، صحابہ کے غلاموں کے لکھو گے۔ پھر مجھے کہنے دو جنہوں نے سب کچھ لٹا کر دین ہم تک پہنچایا، سب کچھ قربان کر کے دین ہم تک پہنچایا، ان کی عظمتوں پہ بنتا ہے کہ کہہ دے واہ صحابہ واہ، 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 سب مل کے ہاتھ اٹھا کے مکہ بنا کے کیا کہو واہ صحابہ واہ، 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 گونج کے گونج کے گونج کے واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، واہ صحابہ واہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے کلمہ پڑھا ہاتھ کھڑا کرے، ہاتھ کھڑے کھڑے بتاؤ یہ کلمہ کس نے پہنچایا، ہاتھ کھڑے کھڑے کہہ دو مدح صحابہ بھی کریں گے، دفاع صحابہ بھی کریں گے، سب کرو گے، سب لوگ کریں گے، ہاتھ کھڑا کرے، مدح صحابہ دفاع صحابہ کرو گے، سب کرو گے، مل کے کرو گے، ہر جگہ کرو گے، ہر مقام پہ کرو گے، خود بخود کرو گے۔ سچ کہہ رہے ہو، صحیح کہہ رہے ہو، مبارک ہو، سب کو مبارک ہو، پھر مبارک ہو۔ کس بات کی؟ دفاع صحابہ کریں گے۔ ہمارے بڑے کہتے تھے نام ہمارا سپاہی صاحب، کام ہمارا، آپ سب نے ہاتھ اٹھا کے کلمہ پڑھ کے کہا ہم دفاع صحابہ کریں گے۔ ایک بات سمجھنا، جس نے کلمہ پڑھا وہ بھی شامل ہے، جس نے سنا وہ بھی شامل ہے، جس کو آتا ہے وہ بھی شامل ہے، سب شامل ہو، مبارک ہو، سب جماعت میں شامل ہو گئے۔ اب ہاتھ کھڑا کرو جو لوگ شامل ہو گئے، وہ دیکھو کہ ہاتھ تھلے دے نہیں، ہاتھ تھلے دے کوئی نہیں، سارے آ چکے ہو، سب شامل ہو گئے ہو، مدح صحابہ کرو گے، دفاع صحابہ کرو گے، گلی گلی پیغام پھیلاؤ گے، بات کو عام کرو گے، بات کو عام کرو گے، عقیدے بتاؤ گے، نظریے بتاؤ گے، شعور سنیت جگاؤ گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو حامی و ناصر ہو۔ میں ان تمام دوستوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ خوبصورت محفل سجائی اور یہاں اس اہتمام کیا، جو لوگ ہیں انہیں بھی اللہ تعالیٰ سب کو شیخ عطا فرمائے۔